اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما، جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ یاران خوش خیال، عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18ویں نشست میں آپ کا استقبال کرتے ہوئے ایک نیا مضمون ہے جو شروع کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کعبہ مشرفہ کی تعمیر نو۔ تو جیسا کہ یہ بات قطعی طور پر مستند اور معلوم و معروف ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے کعبہ مشرفہ کی تعمیر کی مکہ مکرمہ میں اسی مقام پر ڈالی جہاں اللہ کا یہ مقدس گھر آج بھی قائم و برقرار ہے، اور الحمدللہ موجود اور قائم تا بقیامت رہے گا انشاءاللہ الرحمن، اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ بات بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام اس بے آب و گیاہ بستی کے باشندے نہیں تھے، بلکہ آپ ارض شام کے باسی اور اس قوم کے نبی و مرسل تھے جس پر نمرود بادشاہ حکمران تھا، لیکن بفرمان الہی آپ اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو، جو نہایت صابرہ و شاکرہ اور مطیع و فرما بردار خاتون تھیں، اور ان کے شیرخوار صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو شام کے سرسبز و شاداب اور پرفضا علاقے سے حجاز مقدس کے اس خشک اور بے آب و گیاہ غیر آباد ریگستان کے حوالے فرما گئے تھے۔ مختصر خوراک اور پانی آخر کب تک ساتھ دیتا؟ اب شیرخوار اور معصوم اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے بے قرار ہو کر زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی بیتابی، صفا و مروہ کی دوڑ، زمزم کا قدرت خداوندی سے ابل پڑنا، یہ سب واقعات زبان زدے خاص و عام ہیں۔ یہاں صرف یاد دہانی کی نیت سے اجمالاً یہ تاریخی واقعات عرض کرنا ضروری جانا۔ بہرحال ہر عمارت کی طرح اللہ کا یہ گھر بھی موسم کے گرم و سرد جھیلتا رہا اور بوسیدہ و کمزور ہوتا گیا۔ کبھی عمالقہ نے اس کی از سر نو تعمیر کی تو کبھی قبیلہ جرہم نے اس کی تعمیر نو کی، لیکن اس وقت ہم جس تعمیر کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہمارے آقا و مولا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے قریب ترین زمانے کا وہ وقت تھا جب قریشیوں کو خانہ کعبہ کی تعمیر کی بوسیدہ حالت کے پیش نظر اس کی نئے سرے سے تعمیر کا
شدت سے احساس ہوا۔ اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 35 برس تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے آپ کا نکاح ہوئے تقریباً 10 سال ہو چکے تھے۔ قریش نے بھرپور تیاری شروع کی۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے حصے کا تعمیراتی سامان جمع کرنے میں مصروف ہو گیا۔ پہاڑوں سے پتھروں کی کٹائی کا کام ہو رہا تھا۔ انہی دنوں اتفاق سے ایک بڑی بادبانی کشتی کو سمندر کی تیز و تند موجیں جدہ کے ساحل پر لے آئیں۔ وہ کشتی موجوں کے تھپیڑے کھا کھا کر پاش پاش اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس کی لکڑی بڑی قیمتی اور کارآمد تھی۔ یہ کشتی قیصر روم کی طرف سے حبشہ بھیجی گئی تھی، اور اس پر ایک گرجے کی مرمت کے لیے تعمیری سامان لدا ہوا تھا۔ وہ گرجا ایرانیوں نے حبشہ میں جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ قریش کو جب اس کشتی کی تباہی کی خبر ملی تو انہوں نے اس کے تختوں کا سودا کر لیا، اور قیصر روم کے بھیجے ہوئے ایک انجینئر سے جو اسی کشتی میں سوار حبشہ کے گرجے کی تعمیر کے لیے جا رہا تھا، کعبہ شریف کی تعمیر کی بات بھی کی۔ اس شخص کا نام باقوم تھا۔ وہ قریش کے ساتھ مکہ مکرمہ گیا۔ کعبہ مشرفہ کے دروازے، شہتیر اور لکڑی کا سارا کام اسی کے سپرد کیا گیا۔ جب قریش نے کعبہ شریف کی بوسیدہ و شکستہ اور پرانی عمارت کو منہدم کر کے انہی بنیادوں پر نئی عمارت کی تعمیر کا پختہ ارادہ کر لیا، تو ایک بزرگ جن کا نام ابو وہب تھا، اور جو حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ کے ماموں تھے، سخاوت، شرافت اور دیانت میں بے مثل و بے مثال تھے، اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے گروہ قریش، خوب توجہ سے سن لو کہ کعبے کی تعمیر میں اپنی پاک اور حلال کمائی کے علاوہ کوئی مشکوک آمدنی ہرگز شامل مت کرنا۔ مثلا کسی بدکارہ کی دولت، کوئی سود سے حاصل کی ہوئی رقم، یا کسی مجبور سے ظلماً چھینا ہوا پیسہ اس عظیم گھر کی، اس پاک اور مقدس گھر کی تعمیر میں قطعی شامل نہ کرنا۔ سارا سامان تعمیر بہم پہنچایا جانے لگا، اور جب وہ سارا سامان جمع ہو گیا اور تمام انتظامات بھی مکمل ہو گئے، لیکن قریش کو کئی رکاوٹوں کا سامنا تھا، جن کی وجہ سے کام شروع کرنے سے وہ ہچکچا رہے تھے۔ یعنی پرانی عمارت کو گرائے بغیر نئی تعمیر کی ابتدا ممکن ہی نہیں تھی، جبکہ ابرہہ کا عبرتناک انجام وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ انہیں یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں کعبے کا انہدام اللہ کے غضب کا موجب نہ بن جائے اور وہ سب ہلاک نہ کر دیے جائیں۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ کعبہ شریف کے اندر ایک کنواں موجود تھا جس میں ایک خوفناک اژدہا رہا کرتا تھا اور اکثر نکل کر کعبے کی دیوار پر چڑھ کر وہ دھوپ تاپا کرتا تھا۔
اس کا ڈر اور خوف بھی انہیں کسی عملی اقدام سے روک رہا تھا۔ ایک روز وہ اژدہا اپنی عادت کے مطابق کعبے کی دیوار پر لیٹا ہوا دھوپ تاپ رہا تھا کہ فضا سے ایک نادیدہ پرندہ اس پر جھپٹا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کی ایک پریشانی تو ختم ہو گئی اور انہوں نے اس کو اللہ کی تائید جانا، جس سے انہیں یہ تسلی ہو گئی کہ ان کا ارادہ منشائے خداوندی کے مطابق ہے۔ دوسرا تردد اور جھجک دور کرنے کی تدبیر ولید بن مغیرہ نے یہ پیش کی کہ وہ عمارت کو گرانے کی ابتدا کرتا ہے، اور اس نے کعبہ مشرفہ کی جنوبی دیوار سے چند پتھر اپنی کدال سے اس دعا کے کرتے ہوئے علیحدہ کیے کہ اے اللہ ہمیں خوفزدہ نہ فرمانا، اے اللہ ہم صرف خیر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سب نے کہا کہ اگر آج رات خیریت سے گزر گئی اور کوئی حادثہ رونما نہ ہوا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ معاملہ اللہ کی رضا حاصل کر چکا ہے، ورنہ ان پتھروں کو دوبارہ ان کی جگہ پر لگا دیں گے۔ چنانچہ رات بعافیت و بخیریت تمام ہوئی۔ تب سب نے مل کر کعبے کی بوسیدہ و خستہ عمارت کو منہدم کر دیا اور کعبہ مشرفہ کی تعمیر نو کا آغاز ہو گیا۔ تقسیم کار کے طور پر طے شدہ اصول کے مطابق کام کی ابتدا ہوئی۔ مختلف قبائل کو ایک ایک دیوار کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ قریش کے تمام قبائل بنو عبد مناف، بنو زہرہ، بنو مخزوم، بنو جمح، بنو سہم، بنو عبد الدار، بنو اسد، بنو عبدی اور دیگر قریشی قبائل بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ کے اس مقدس گھر کی تعمیر میں منہمک و مصروف ہو گئے جو ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی یادگار ہے، اور اسی گھر سے ان کی عزت، معاشی استحکام اور سیاسی برتری و اقتدار وابستہ تھا۔ لیکن تعمیر کا کام شروع ہوتے ہی بہت جلد انہیں اندازہ ہو گیا کہ جو تعمیری ساز و سامان وہ اپنے وسائل سے جمع کر سکے ہیں، اس میں وہ ان بنیادوں پر کعبے کی تعمیر نہ کر سکیں گے جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر فرمایا تھا، جبکہ مزید سامان کی فراہمی ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ لہذا طے پایا کہ کعبے کے اصل رقبے میں سے کچھ رقبہ کم کر دیں اور جتنے رقبے پر چھت ڈالنے کا سامان موجود ہے اسی پر چھت ڈال دیں، اور باقی رقبہ کی حد بندی ایک چھوٹی دیوار بنا کر دیں تاکہ طواف کرنے والے سارے اصل رقبے کا طواف کر سکیں۔ یہاں یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ مکے میں ایسے باحیثیت رئیسوں اور تاجروں کی
کمی نہ تھی جو اکیلے ہی اتنی بڑی عمارت کی تعمیر بآسانی کر سکتے، تو پھر ان سے مدد کیوں نہ لی گئی، یا قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے چندے کی اپیل کیوں نہ کی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک سرمایہ کی مکہ مکرمہ میں یا قریش کے پاس بھی کمی نہ تھی، مگر چونکہ حلال، پاک اور طیب سرمایہ استعمال کرنے کی شرط پہلے طے ہو چکی تھی، اس لیے حرام کی دولت یا وہ مال جس میں حرام کی شمولیت نہ ہو، اس کا حاصل کرنا بعید از قیاس تھا۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ مشکوک دولت اس مقدس گھر کی تعمیر میں ہرگز استعمال نہ کی جائے۔ چنانچہ اس امکان کو رد کرتے ہوئے کعبہ شریف کی تعمیر کا کام زور و شور سے شروع ہو گیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ ہر خیر اور ہر بھلائی کے کام میں پیش رہنے والے احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق و مالک کے گھر کی تعمیر کی سرگرمیوں میں شمولیت اختیار نہ فرماتے؟ چنانچہ سیدنا خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم از ابتدا تا انتہا پورے جوش اور خلوص کے ساتھ اس مقدس فریضے میں شامل رہے۔ آپ اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ مل کر پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، جس سے شان مبارک پر خراشیں آ رہی تھیں، جن سے خون رس رہا تھا۔ حضرت عباس نے یہ کیفیت دیکھ کر مشورہ دیا کہ آپ اپنے تہمت کو اتار کر کاندھے پر رکھ لیں، اس طرح پتھر ڈھونے میں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی اس مشورے پر عمل کیا، آپ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا آپ نے دوبارہ اپنا تہبند باندھ لیا، جبکہ ٹخنوں تک لمبے کرتے وہاں ہوا کرتے تھے، اور تہمت کے اتارنے سے برہنگی کا کوئی سوال نہیں تھا۔ لیکن حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شرم و حیا اور غیرت کا معیار ہر ایک معیار سے بلند تر تھا۔ یہ روایت بھی قطعی نامعقول ہے کہ آپ کے چچا نے آپ کی چادر کھول کر آپ کے کاندھے پر ڈال دی، کیونکہ اس وقت آپ بچہ نہیں تھے بلکہ 35 سال کے شادی شدہ جوان رعنا تھے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اس دعا کے ساتھ فی الحال فی امان اللہ کہ اللہ پاک تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں سرخرو اور کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین ثم آمین۔